اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کس نے؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور و خوض کرتے ہیں، اور ہر روز خدا کے پاک کلام میں سے ان قیمتی موتیوں کو اپنے لیے لیتے ہیں جو خدا نے ہم سب کے لیے رکھے ہیں۔ اس ساری ویڈیو کے ذریعہ، گفتگو کے ذریعے سارا کا سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے واحد نام کو ملے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، متی کی انجیل اس کے 26 باب میں، اور جب یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو، اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا، اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں بیٹھا تھا تو ایک عورت وہاں پر آئی اور آ کر سنگ مرمر کے عطر دان میں سے قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگردوں نے جب یہ دیکھا تو خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، اور یہی کام آج بھی شاگرد کرتے ہیں۔ کوئی اپنی خوشی سے خدا کے لیے، خدا کی راہ میں، خدا کے گھر کے لیے، خدا کی ہیکل کے لیے اگر روپیہ پیسہ دیتا ہے تو اس کو یہ صلاح دی جاتی ہے کہ نہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، غریب غربا کو دیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے، ان کے کام آ سکے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ مثال، یہ تمثیل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا کو دیا جانا، خدا کو نذرانے اور تحفے خدا کو بھی پسند آتے ہیں۔ خدا نے اس کا نذرانہ، اس کا تحفہ قبول کیا، اور اس کے حق میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ اور یہ سچ ہے، جہاں کہیں دنیا میں جس بھی زبان میں بائبل مقدس پڑھی جاتی ہے اس عورت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور لوگ اس عورت کے بارے میں جانتے ہیں جس نے خداوند یسوع مسیح سنگ مرمر کے عطر دان میں سے وہ قیمتی عطر خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا، اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے عطر میرے بدن پر ڈالا۔ اور یہ واقعہ یوں ہی نہیں ہو گیا، خداوند یسوع مسیح نے کنفرم کیا اس بات کو کہ اس عورت نے یہ جو عطر میرے اوپر ڈالا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے روپے پیسے میں سے، اپنے مال اسباب میں سے جو کچھ خدا نے ہم سب کو دے رکھا ہے، خدا کی راہ میں بھی دینا ضرور ہے، خدا کے کاموں کے لیے دینا بھی لازم ہے۔ جو خدا کا بنتا ہے وہ خدا کو دینا واجب ہے، لازم ہے، ضرور ہے، اور غریب غربا کو بھی دیجیے۔ جو کچھ بھی آپ خیرات کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات یہ کی، اپنے شاگردوں کی بات کو جانتے ہوئے یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دیکھ کرتے ہو، اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں دینا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے، خدا کے گھر کے کاموں کے لیے، خدا کی سروسز کے لیے، خدا کی میٹنگز کے لیے، کروسیڈز کے لیے، بشارتی کاموں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے، تو کبھی ان کو دکھ نہ کیجیے، کبھی ان کو پریشان نہ کیجیے۔ May God bless you، خداوند ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے دیے ہوئے میں سے خدا کو بھی دیں، اور جو بھی کوئی حقدار ہے، جو بھی کوئی غریب ہے، جو بھی کوئی محتاج مدد کا طلبگار ہے،
ضرور اس کے لیے بھی کچھ کریں. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل 26 باب. اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہے اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا. اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قیافہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے. اور جب یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا. شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو، اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا. اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا. اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالہ کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا. اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا. جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا. ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے. اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا. اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا. جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلا کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. پطرس نے جواب میں سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں. یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا. اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں. اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے. تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی. اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو.
دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گنہگاروں کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلے، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی، گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے۔ لیکن آخر کار 2 گواہوں نے آ کر کہا، اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تمانچے مار کر کہا، اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا، تو کیا کہتی ہے؟ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا، دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ زبور 67۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا۔ خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ زبور 68۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہو، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے،
وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی۔ خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوئی سینہ بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب می برسایا، تو نے اپنی خشک معراج کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں۔ جب قادر مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراگندہ کیا تو ایسا حال ہوگا گویا سلمون پر برف پڑی۔ بسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، بسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے؟ بلکہ خداوند اس میں ابد تک رہے گا۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزارہا ہزار ہیں۔ خداوند جیسا کوئی سینہ میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ تو نے عالم والا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہی ہماری نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند نے فرمایا، میں ان کو بسن سے نکال لاؤں گا، میں ان کو سمندر کی تہہ سے نکال لاؤں گا، تاکہ تو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کا نوالا بنے۔ اے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔ تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو، خداوند کو مبارک کہو۔ ہاں، مجمع میں خدا کو مبارک کہو۔ وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے۔ یہودا کے امراء اور ان کے مشیر، زبولون کے امراء اور نفتالی کے امراء ہیں۔ تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے۔ اے خدا، جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا ہے اسے پائیداری بخش۔ تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے پاس ہدیے لائیں گے۔ تو نیستان کے جنگلی جانوروں کو دھمکا دے، سانڈوں کے غول کو اور قوموں کے بچڑوں کو جو چاندی کے سکوں کو پامال کرتے ہیں۔ جنگجو قوموں کو پراگندہ کر دیا ہے۔ امراء مصر سے آئیں گے، کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ اے زمین کی مملکتوں، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی مدح سرائی کرو، اس کی جو قدیم فلک الافلاک پر سوار ہے۔ دیکھو، وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے۔ خدا ہی کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاک پر۔ اے خدا، تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے۔ اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بخشتا ہے۔ خدا مبارک۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔